بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں وسیم بادامی. اسلام آباد میں موجود ہیں. بڑی ٹھنڈ ہے. ہم کراچی والوں کے تو ویسے ہی بہت ٹھنڈا ہے اسلام آباد. سیاسی درجہ حرارت گرم میں بہت سارے سوالات ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیا ہوگا، استعفے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سینٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، سینٹ جلدی ہوا تو کیا ہوگا، سینٹ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوا تو کیا ہوگا، نہیں ہوا تو کیا ہوگا، حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی. بہت سارے سوالات. اس لیے آج اس ہفتے کا ہمارا آخری پروگرام ہے تو نشست ہے ایک ایسی شخصیت جن کا تجزیہ آپ سب سنتے ہیں. بے شک اسے اتفاق کریں اتفاق نہ کریں وہ آپ کی رائے ہے اور آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ لوگ سراہتے ضرور ہیں، پسند ضرور کرتے ہیں، دیکھتے ضرور ہیں. 15ویں وزارت ہے ان کی، اور میں ان سے پہلا سوال میں نہیں پوچھنا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا زندگی کا سب سے اہم پورٹ فولیو ہے. 15ویں وزارت. ابھی حال ہی میں کتاب بھی انہوں نے رکھی جو کہ میں نے تقریباً پوری پڑھ لی ہے، میں نے تھوڑے سے پیجز رہ گئے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ پاکستان جناب شیخ رشید احمد صاحب تشریف ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مزاج بخیر سر؟ الحمدللہ. 15ویں وزارت. کیا یہ ٹھیک ہوگا کہنا کہ یہ سب سے اہم وزارت ہے آپ کی زندگی کی؟ دیکھیں، ویسے تو پاکستان میں اب تو میڈیا کی لڑائی ہے اور میڈیا کا کام بڑا مشکل ہے. جو بھی میڈیا منسٹر ہیں میں اس کو وزارت اطلاعات مشکل ہو گئی ہے پہلے سے؟ بہت مشکل ہوگی. پہلے اتنی مشکل نہیں تھی. نہیں، ایک ٹی وی تھا جی، مزے کرتے تھے. ایک پی ٹی وی جدھر منتیں کرتے تھے لوگ. ہاں، اب تو لیکن وزیر اطلاعات کو سرکاری سچ بولنا پڑتا ہے نا، یہ ایک مجبوری رہتی ہے اس کے ساتھ. مجبوری ہے. پہلے یہ ایسی نہیں تھی. پیسے آپ دیکھیں نا، کوئی اور چینل ہی نہیں تھا اور بلکہ لوگ منتیں کرتے تھے کہ ذرا کیمرہ شیخ صاحب ہلکے میں پتہ لگے کہ میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ. ہاں 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 جی. سو اب تو کافی مشکل منسٹری ہے اور ہر 2 منٹ کے بعد ایک نیا مسئلہ ہے، یا 10 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے. اٹس اے ٹف جاب. لیکن آج میرا تیسرا دن ہے اور پہلا انٹرویو ہے آپ کے ساتھ ایز اے انٹیریئر منسٹر. تو ٹائم چیلنجنگ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے اگر اطلاعات اور داخلہ کی تو آپ کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ آف کورس داخلہ ہی ہوتی ہے. اطلاعات بڑا اسی لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل کام. ریلوے کو مس کریں گے؟ ریلوے ذرا ایزی. میرا مسئلہ ایکسیڈنٹ نہ ہو تو اپنی کوچ ہے، اپنا سب کچھ. ML1 کیا ہم نے، آپ دیکھیں نا، 1,00,000 1.5 لاکھ وہاں نوکری ہیں. MNA کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے علاقے کے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھتے ہی نوکریوں کی وجہ سے بے روزگاری ہے بہت زیادہ. اور کراچی سے لے کے تورخم تک جو ہے وہ اس کا کی ریٹ ہے، اپنے ہاسٹل ہیں، اپنے ریزیڈنس ہیں، اپنے ریسٹ ہاؤسز ہیں. ریلوے ذرا ایزی ہے سوائے ایکسیڈنٹ. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کیوں وزیر داخلہ بنایا ہے خان صاحب؟ مجھے تو نہیں پتا. میں تو داخل ہوا ہوں اندر تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا، کیونکہ شروع میں مجھے کہا جا رہا تھا انفارمیشن کے لیے. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے؟ ظاہر ہے وزیر اعظم نہیں کہنا تھا جی، لیکن میں اب اپنے آپ کو اس الیکٹرانک دور کا وزیر اطلاعات فٹ نہیں سمجھتا. اچھا. بڑی محنت کرتے ہیں یہ لوگ، ہر 1 گھنٹے بعد ٹی وی پہ ہوتے ہیں. تو میں داخل ہی ہوا 3-4 دن پہلے تو پرائم منسٹر نے کہا جمعے والے دن شیخ رشید آپ کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا. داخل ہونے پہ داخلہ کا بتا دیا آپ نے. اور وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کے خیال میں یہی جلسے ولسے ذرا یہ ایک اہم ریزن بنا ہے آپ کو داخلہ کا وزیر بنانے کا کہ اب ظاہر ملک میں ذرا سیاست کا میدان گرم ہونے والا؟ دیکھیں، سینئر ورکر ہوں میں. منسٹرز تو شاید نہ کہنا چاہیے، اچھا لفظ نہیں ہوتا، تکبر والا ہو جاتا ہے. لیکن میں میڈیا کی بھی بات چیت، آپ جیسے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، آپ بچوں کی جگہ ہیں، آپ عزت دے دیتے ہیں، تو میری بات تھوڑی بہت چل جاتی ہے، میڈیا میں بھی چل جاتی ہے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں انٹیریئر کم میڈیا ریکویسٹ بھی ہے. کیونکہ آپ کے پورٹ فولیو کوئی بھی ہو میڈیا میں تو آپ کا معاملہ رہتا ہی ہے. تو آپ خان صاحب کو بھی یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ ایک خاص حد سے زیادہ مخاصمت نہیں ہونی چاہیے، لڑائی شڑائی پھٹے شٹے میڈیا کے ساتھ؟ میڈیا کے ساتھ صلح ہونی چاہیے جی. میڈیا کے ساتھ میری طرف سے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ میں صلح پسند آدمی ہوں. میڈیا کے ساتھ میں نے کبھی میڈیا اور کوئی گاؤں کا چودھری میڈیا کے ساتھ سیاست کا چودھری لڑائی لڑ کے اپنے لیے مسائل تو پیدا کر سکتا ہے، آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا. صحیح. لیکن ایک ٹرینڈ بھی اب کافی بدل گیا. وہ کیا؟ ایک سپوکس پرسن ایک پارٹی کا جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے تو چوتھا آ جاتا ہے. سو بات میرا خیال ہے اس سے بننے کی بجائے بگڑنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اور بعض کا کوئی شارٹ شوٹ جو ہے غلط بھی لگ جاتی ہے، سلپ پہ کیچ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہمارے محلے کے پرانے پاپی ہیں نا، پرانے سیاستدان ہیں RR کے اور ختم نبوت والے، اور یہ
کل مجھے کسی نے کہا کوئی داخلے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تسی وزارت زیادہ انٹرویو دینا شروع ہو گئے ہو. اچھا کل اس نے مجھے اسپیشلی فون کیا, ختم نبوت کے ہمارے بڑے مجلس احرار کے بہت بزرگ ہیں, کوئی 90-92 سال عمر ہے. اچھا کہتا میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی زیادہ ہی پریس کانفرنس جڑی ہے وہ انٹیریئر نو سوٹ کر دی ہے, انٹرویو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بہت سارے معصومانہ سوالات ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاضر ہوتے ہیں بریک میں. خوش آمدید کہتے ہیں جی, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا اب یہ بتائیں آگے بڑھتے ہوئے, وزیر داخلہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ اپوزیشن پاکستان کی یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم آئیں گے اسلام آباد, مارچ کرتے ہوئے آئیں گے اور وہاں آ کے بیٹھ جائیں گے. تو وزیر داخلہ پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ نہ نہیں آنے دیں گے, یا یہ پیغام ہے کہ آؤ آ کے بیٹھ جاؤ؟ دیکھیں ابھی تو 1.5 مہینہ پڑا ہے. میں اتنا بے وقوف وزیر داخلہ تو نہیں کہ وقت سے پہلے ہی میرا مطلب ہے میں بات کو آگے بڑھا دوں. میں بات کو سلو رکھنا چاہتا ہوں, کول رکھنا چاہتا ہوں. ابھی تو بڑا ایشو بننے جا رہا ہے سینٹ کا الیکشن, اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن پچھلی دفعہ بھی 26-27 تاریخ تک, فروری تک, یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی دے رہے ہیں اپوزیشن والے. خاص طور پر میں چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب تاریخیں بھول گئے. اچھا 26-27 کو سارا الیکشن اعتراضات وغیرہ جو جتنے تھے, اور 26-27 فروری کو, پھر کہتا ہوں فروری کو, اعتراضات, نامینیشن, پارٹیوں نے نامزد کرنا ہے کینڈیڈیٹوں کو. کوئی آسان کام نہیں ہوتا پارٹی جب سلیکٹ کرتی ہے. سینٹ تو موج لگی ہوئی تھی, اگر شو آف ہینڈ ہو گیا پھر تو یہ ساری ایک انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. کیا جملہ آپ نے استعمال کیا جملہ آپ نے استعمال کیا ہے, مسٹ گیو یو فل مارکس. پوری پولیٹیکل دیکھیں, بڑی دلچسپ بات ہے. میں دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ. اچھا میرے نالج میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں, ہاں یعنی میرے نالج میں باتیں تھیں. اچھا یہاں بندے ہیں 64, ٹھیک, یہاں بندے ہو جاتے ہیں 54, 16 بندے غائب ہو جاتے ہیں. اور رات میں کھانے میں پھر 64, رات میں کھانا ہوا پھر 64. اور کسی ایک آدمی کو کسی نے نوٹس نہیں دیا, اور پتہ سب کو ہے کہ کس نے ووٹ نہیں دیا. پتہ ہے بالکل, میں اناؤنس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ 14 آدمی تھے. ان کو بھی پتہ ہے. اچھا نہیں, اب تو الیکشن نزدیک آ گئے ہیں تو ایسی میں بدمزگی نہ پیدا کروں. ان سب لوگوں کو پتا ہے. کیا عمران خان نے اپنے 20 لوگ نہیں نکالے کے پی کے سے؟ کیونکہ ہم اپوزیشن سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگ جائے نا ایک دفعہ تو چھوڑے نا, پتہ ہی نہیں کون ہے. 64 نے ہاتھ کھڑے کیے, اور جو یہ بات کہہ رہا ہے, جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں, وہ بھی شامل ہوگا, وہ بھی شامل ہوگا. بڑے ایسے چھوٹے. دیکھیں میں آج آپ کو تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جب ہمیں چھانگا مانگا میں رکھا گیا تھا نا عدم اعتماد کے دنوں میں, تو میں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہ میری بڑی انسلٹ ہے. آپ نے کہا میں مری میں نہیں, یہ پڑھا ہے میں نے کتاب میں. نثار نے بھی یہی بات کی. اچھا پھر نواز شریف صاحب نے کوئی امانتیں دی, کہتا ہے اگر آپ نے آنا ہے تو آج. میں نے کہا امانت کا آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, ہاں, لیکن ووٹ کے لیے آپ ہمیں یہاں لے آئے ہیں مری میں جا رہا ہوں واپس. اس نے کہا ٹھیک ہے, چلے گئے. اور ایسے لوگ بھی تھے جو میریٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے, ووٹ ڈالنے نہیں آئے. یہ وہی 64 اور 14 اور 16. انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے, انسان کا دل اور دماغ, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے یا رکاوٹوں میں سے کھڑے ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں 16 ووٹ جو کم ہوئے, ان لوگوں کو 16 ممبروں کو نکالنا چاہیے تھا. اپوزیشن کو اپنی سبوں سے باہر نکال دینا چاہیے تھا. آج ان کا بڑا مقام ہوتا. اور آپ کو یقین ہے, اور سپریم کورٹ نے اگر شو آف ہینڈ کر دیا تو جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے اسی کو میں دہراتا ہوں, ان کی بہت بڑی انڈسٹری, اگلے خرچے سارے جو نکلنے والے ہیں ختم ہو جائیں گے. لیکن عام طور پہ جو دکان لگاتی ہے, جو ریٹ لگاتی ہے, اس میں گورنمنٹ کا امپورٹنٹ زیادہ رول ہوتا ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ ظاہر ہے گورنمنٹ زیادہ اثر دکھا سکتی ہے. تو عمران خان نے تو خود آفر کی ہے کہ بھئی کوئی بکے ہی نہ, کوئی نہ بکے نہ بکے, کوئی یہ بھی نہ کہے کہ ووٹ بھی نہ دے اور کہے میں نے ووٹ دیا ہے. سو سب ٹی وی کی نظروں کے سامنے ووٹ ہو رہے ہیں, تو اس سے اچھی کیا بات ہے. پھر اس ملک میں دیکھیں نا, اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. دنیا کی ہر جمہوریت جو ہے اس کا الیکشن مشکوک ہو گیا, امریکہ سے لے کے تو دنیا کے دوسرے کونے تک. وہاں ٹرمپ چیلنج کر رہا ہے جی, نہیں وہاں تو ٹرمپ ہے, اور وہاں پوٹن کے حالات میں بھی دیکھیں نا, وہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں الیکشن میں ووٹ پڑ رہا ہے دوسرا بندہ اعتبار ہی نہیں کر رہا. تو پھر عمران خان جب یہ کہہ رہا ہے کہ شو آف ہینڈ کرو, تو اس میں سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. لیکن اب صورتحال بڑی دلچسپ ہے. چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا, وہ سارا واقعہ جو آپ نے بتایا, تب اپوزیشن والے کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی اور یہ ہوا ہمارا.
آج عمران خان کہہ رہے ہیں شو آف ہینڈ کے ذریعے کریں گے. آج عمران خان کی سمارٹ موو ہے. دیکھیں جب اپوزیشن اس چیئرمین کے الیکشن کے بعد یہ کہتی ہے کہ نہیں سیکریٹ ووٹ ہوں, کیوں کہہ رہی ہے؟ اسی لیے کہہ رہی ہے کہ اس کا خیال ہے کہ شاید آپ کے لوگ ادھر چلے جائیں گے, ان کا یہ خیال. وہ کہتے عمران ہیں خان کی انہوں نے مخالفت کرنی ہے. دیکھیں عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ بڑا کلیئر ہیڈڈ ووٹر ہے, یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے. وہ ایسا ووٹر نہیں ہے کہ بھئی ہماری کیبنٹ میں جتنی ڈسکشن عمران خان کے دور کھل کے بات ہوتی ہے, کھل کے بات ہوتی ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے, کھل کے بڑا بات. سیریس اختلافات ہوتا ہے. آپ میاں صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے, اس سے ماحول مختلف ہے اس کیبنٹ کا؟ ٹوٹلی مختلف ہے. اچھا, ایک تو وہ ہوتی 2 مہینے بعد تھی, یہ تو ہر ہفتے ہوتی ہے. ہاں, ہر منگل کو لگی ہوئی ہوتی ہے. یہاں 2-3 بندے ہر ایک ایشو میں ضرور ڈالے ہوتے ہیں. آخری والے میں پیٹرولیم کا بڑا رولا پڑا ہے, جو آخری والی بھی بڑا رولا پڑا. اور اس میں ویسے ایک ضمنی سوال پر آگے بڑھتے ہیں کہ میری اطلاع ہے باقاعدہ کہ بہت سارے منسٹرز ہیں جو کہ پیٹرولیم کے حوالے سے جو بریف کیا گیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں ہے. ندیم بابر صاحب کا نام لیتے ہیں باقاعدہ کہ یہ دیکھیں اس ملک میں پاکستان میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ٹیکنوکریٹ کو اس کے بارے میں ذرا تھوڑے سے اچھی رائے نہیں رکھتے. اچھی رائے تو بہت سخت جملہ ہو جائے گا. ان کو لگتا ہے نا یہ شارٹ کٹ والے اور آگے بڑھ گئے. وہ یہ ان کا خیال ہے کہ بھئی نو گڈ, اور اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں. آپ مطمئن ہیں ندیم بابر صاحب نے جو پیٹرولیم کے حوالے سے جو وضاحتیں دی؟ اور یہ کہ ندیم بابر کی تو وضاحتیں جو ہیں میں تو مطمئن ہوں, وہ ٹیکنوکریٹ آدمی ہے, میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن بہت سارے باتیں کر دی ہوں گی تو ویسے بہت سارے لوگ وہ مطمئن نہیں ہیں, لیکن میں مطمئن ہوں. آپ مطمئن ہیں کیونکہ آپ نے شاید خاقان صاحب کے زمانے میں LNG وغیرہ کا اتنا معاملہ اٹھایا. آج جب اس حکومت کے دور میں یہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کئی سو ارب کا نقصان ہو گیا, ہم وہ بات اس وقت کہتے تھے کہ جناب علی کہ یہ پیٹرول مہنگا ہے, یہ تو بولتا کوئی نہیں تھا. ہم تو کہتے تھے کہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ندیم بابر کے بارے میں وزراء نے کافی سخت بات کی ہے نا. لیکن میں وزیر ہوں, اب اچھا نہیں لگتا, وزیر داخلہ ہوں, وہ بھی ریلوے کا ہو تو چل جائے. داخلہ کا ذرا تھوڑا مجھے محتاط ہونا. تو ندیم بابر صاحب کا کچھ معاملہ خطرے میں لگ رہا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا. فیصلہ عمران خان کا, پارٹی عمران خان کی ہے, PTI میں اور کوئی بندہ میٹر ہی نہیں کرتا. مینج کر لیں گے جو خان. تو سر اب اس میں بتائیں نا کہ عام طور پر اگر سینٹ کا الیکشن خفیہ نہ ہو بلکہ شو آف ہینڈ ہو تو یہ بات حکومت کے اگینسٹ جاتی ہے, اپوزیشن کی فیور میں جاتی ہے. اب معاملہ الٹا کیوں ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے شو آف ہینڈز کرانا ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے بالکل نہیں کرانا. ان کا خیال ہے کہ شاید ان کے کہے پہ کوئی ان کو ووٹ مل سکتی ہے. کسی نے نہیں دینی, سرکار کو ووٹیں ملتی ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا, سرکار کو ووٹیں ملتی ہیں, سرکار کی ووٹ بڑھے گی. MNA اگر سیکریٹ ووٹ بھی ہوا تو عمران خان کا قد بھی بڑا ہوگا, عمران خان کی بات بھی بڑی ہوگی, پولیٹیکل اپروچ بھی بڑی ہوگی, اور اس کے سینیٹر بھی زیادہ ہوں گے. بلاول صاحب نے کہا کم ہوں گے, نہیں کم ہوں گے, نمبر اور زیادہ ہو جائے گا. یہ ہو گیا شو آف ہینڈ. اچھا خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن ہم قبل از وقت کرا رہے ہیں, تو آپ نے کہا نا کہ میں نہیں سمجھتا یہ قبل از. خان صاحب نے جو جملہ استعمال کیا, کوئی قبل از وقت نہیں ہے. فروری میں الیکشن پروسیس مکمل ہوتا ہے, پچھلی دفعہ ہوا. کیبنٹ میں اس میں بات ہوئی ہے نا, یعنی ہوئی ہے کہ بھائی سینٹ الیکشن جلدی کرانا ہے ہم نے اس دفعہ. یہ کہا گیا کہ فروری میں کرانے ہیں, لیکن کسی کے پاس ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں. لیکن میرے خیال ہے سارا الیکشن پروسیس پچھلی دفعہ 25 یا 26 فروری کو مکمل ہو گیا تھا. حلف جو ہے وہ 3 مارچ یا کسی مارچ, میں خیال 13 مارچ, چونکہ 12 کو مدت ختم ہوتی ہے, 13 کو پہلا دن ہوتا ہے نئے والوں کا. حلف جو ہے ایک مسئلہ ہے, جلدی کرانے کی سوچ ہی کیوں آئی, کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے گورنمنٹ کو؟ میرا خیال ہے اپوزیشن میں تھوڑی سی کھینچا تانی شروع ہوئی ہے کہ عمران خان کو اگر سینٹ میں, جو کہ بڑے چانسز ہیں, زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں تو پھر تو قومی اسمبلی میں بھی ہے, سینٹ میں ہے, پھر تو وہ بلے بہت سارے قدم اٹھا جائے گا. عمران خان جس کا نام ہے وہ اہم فیصلے کر جائے گا سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد. سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد, میں ابھی کہنا نہیں چاہتا, انٹیریئر منسٹر ہوں, عمران خان بہت تاریخی ریفارمز لے آئے گا اور تاریخی فیصلے کر جائے گا, کیونکہ پھر نمبرز کا اس طریقے سے محتاج نہیں ہوگا جس طریقے سے آج ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ اسلام آباد, مجھے لگتا نہیں, مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو ہے بہت بڑی تبدیلی لے آئے گا سینٹ میں آنے کے بعد. اچھا, مجھے یقین ہے آپ کو. مجھے یہ آپ کا یعنی صرف تجزیہ نہیں ہے, اس میں معلومات کا بھی دخل ہے. معلومات. اور اگر یہ اسلام آباد آتے ہیں, اگر, تو آپ کو لگتا ہے ان کے اسلام آباد آنے سے پہلے یہاں سینٹ کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دسمبر کو ہر صورت ہو جائے, اب انہوں نے 31 جنوری تو دی ہے ہمیں تاریخ, کہ بھئی ورنہ ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے, ہم تو جی استعفیٰ نہیں دے رہے, آپ کل آ جائیں. عمران خان نے, میں خود نہیں کہہ رہا, یہ
ایز اے انٹیریئر منسٹر نہیں کہہ رہا. پرسوں عمران خان نے مجھے کہا کہ تو کوئی زور دے کے یہ بات نہیں کہتا. اچھا ہاں اچھا انہوں نے کہا زور دے کر کہو یہ بات. انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ شیخ رشید تیری بات میں کوئی زور نہیں ہے کہ تو کیوں نہیں کہتا کہ دیں استعفے اور دیں آئیں اسلام آباد. میں نے کہا جی میں انٹیریئر منسٹر ہوں, میں نے درمیانی راستے کی. اینڈ ہی ڈیڈنٹ لائک دس. اچھا ہی سو یعنی وہ کہتے ہیں یار بلاؤ یار ان کو بولو دے استعفے آ جائیں دیکھا جائے گا. بعض کا تو ایسا میں نے یہ بات کی. دیکھیں میرا تو وہ ورنہ جوڈو کراٹے کے موڈ میں ہے. ہاں انہوں نے میری اس بات کو پسند نہیں کیا. اسٹیٹ میں مجھے کہا کہ تمہاری بات جب تم یہ کہتے ہو اسلام آباد آ جاؤ تو تمہاری بات پسند میں کیوں نہیں کہتے, زور سے کیوں نہیں کہتے, اور تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ کل کی بجائے آج استعفے دے. اگر استعفے ہو کر اسلام آباد آ گئے سیاسی عدم استحکام نہیں ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا حکومت چلی جائے گی, عدم استحکام پھنس جائے گی اپوزیشن. یہ بھی میری بات ریکارڈ رکھ لینا اپنے پاس. یہ بند گلی میں داخل ہو کے ان کی اتنی زیادہ ان کو نقصان ہوگا. عمران خان نے دیکھو 2.5 سال لگا لی ہیں. ہاں 2.5 رہ گئے. 2.5 اس نے لگا لینے کھچتان کے. تم کر لو 6 مہینے تک تو استعفے ہی نہیں ایکسیپٹ ہونے نا. نہیں ہونا. دیکھو ہاں جی یہ پروسیس وہ فلاں 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 چل رہا ہے. ابھی تو نون کے ریزگنیشن جائیں گے اپروول کے لیے جناب شہباز شریف صاحب. صحیح ہے. ہی از دی پریزیڈنٹ. پھر وہاں ٹائم لگ جائے گا بڑا. ہی از دی پریزیڈنٹ آف این. پھر بہت سارے ایم این اے ایسے ہیں جو استعفے نہیں دیں گے. اس کی تعداد بہت زیادہ نہ صحیح لیکن ان کی پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہے. پیپلز پارٹی کا تو دیکھو پنجاب میں کوئی چیز سٹیک پہ لگی نہیں. 6-7 پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کو طارف بلاول کو یہ گرا رہے ہیں. دیکھیں میں اپنے حلقے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کا آ کے وہاں شمشمہ لگے. ظاہر ہاں ٹھیک. میں نہیں چاہوں گا کہ فلانا مخالف میرے لال حویلی کے آگے چورن بیچے. یہ اپنا خود چورن بکوانے جا رہے ہیں. یہ خود ایک بندے کو ایک نئی انٹری دے رہے ہیں کہ عام یہاں ہمیں مار آگے. اور پیپلز پارٹی والے مردے کبھی جاگ جاتے ہیں, سیاسی مردے. پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتا ہے. اگر وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہ نکلا تو ان کے الیکشن خراب کر. دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دوڑ میں نکل آتے ہیں. یہ بڑے لوگ ظالم ہیں. میں پہلے اپنے بھائی کا شیخ چھوٹے بھائی کا نام نامینیشن کے لیے داخل کرایا کرتا تھا. اچھا یہ اتنی مذاق کی بات آپ کو بتاؤں گا کہ 2-3 دفعہ الیکشن رزلٹ نکال کے دکھائیں. وہ میرا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. لوگوں نے 3-4 ہزار اس کو ووٹ دیے. 3200 3300 3200 3300 3400 ایسے مذاق میں. پھر میں نے نام ہی چھوڑ دیا. یار دیکھیں نا اگر آپ کا مقابلہ ٹف ہو جائے تو کئی حلقے ایسے ہیں جو 1000 ووٹ سے فیصلہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. میرے گھر کے بندے کو جانتے ہوئے کہ یہ میرا بھائی کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑ گیا 3-4 ہزار. آپ کا ووٹ خراب ہو رہا ہے نا. آپ کا ووٹ خراب. اور جب آزاد 10-12 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جائیں تو کئی ایسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جن کے 2-3 ہزار گھر کے ہی ووٹ ہوتے ہیں. اپوزیشن نے اگر استعفے دے دیے اسپیکر قبول کرے گا, اسپیکر بھی لٹکائے گا جس طرح انہوں نے آپ کے لٹکائے تھے؟ دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ وہ لٹکائے. عمران خان کا مجھے پتہ نہیں. آپ عمران خان کہے گا اسد قیصر کو منظور کرو. نہیں ایسی بھی نہیں بات. میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ لٹکائے, کھیلے ان کے استعفوں کے ساتھ کھیلے. جیسے اس نے بھی 6 مہینے لگائے. 126 دن وہاں کھڑے رہے ہیں جی. اور 5-6 مہینے تو پنجاب والوں نے بھی کہا کہ ہم روک لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں سیاست جو ہے ان کے خلاف کوئی بھی رخ اختیار کر. یہ بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں. استعفے اگر دیے تو واقعی پھر آر یا پار ہو جائے گا. آر یا پار اگر ساروں نے دیے تو ایک کیوس ہو جائے گا. کیاس ہو جائے گا. اگر ساروں نے نہ پیپلز پارٹی مائنس ہو گئی تو پھر کیوس نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی ویسے ہی بلاول کہہ رہا ہے کہ ہم جناب نہیں دیں گے. ہم کہہ رہے سندھ حکومت قربان کرنی پڑی. کر دیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں کریں گے. اس بیان کی سیاست ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نہیں چھوڑے گی. آپ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر یہ بیان نہیں دے رہا, ایز اے پولیٹیکل ورکر بیان دے رہا ہوں کہ نہیں کریں گے. اچھا وہ کہتے ہیں استعفے ایٹم بم ہے. ہاں پھلجڑی ہوگی. پھلجڑی ایٹم بم تو بڑی ہے بھائی. لوگ اس کو ایٹم بم سے لفظ سے بھی گھبراتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایٹم بم کی بجائے پھلجڑی ہوگی. اور ایک ابھی بھی میں پر امید ہوں کہ 1.5-2 مہینے میں ایک بہتری کی کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے گا.
نکل سکتا ہے. نکل نہ آئے تو پھر کل آپ کہیں بادامی صاحب شیخ صاحب آپ نے تو کہا تھا رستہ ہی نہیں نکلا, میں کہاں سے نکالوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ برا ہوگا. رستہ نکلے نہ نکلے, لیکن دیکھیں نون میں سے شین تو نہیں نکلی نا, آپ کہہ رہے تھے نکلے گی. ضرور نکلے گی. ابھی مہینہ شروع ہونے لگا دسمبر کے بعد, ضرور لوگ نکلیں گے. اور نون میں سے شین کا مطلب کیا ہوتا ہے, ذرا سادہ الفاظ نون میں سے شین کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو ریزائن نہیں کریں گے. اور وہ اچھی خاصی تعداد ہوگی آپ کے خیال میں؟ اچھی خاصی نہ بھی ہوئی تو لیکن ایک تعداد ہوگی ضرور. اچھا, یہ میاں محمد نواز شریف صاحب, یہ تو اب جب واپس اپنی مرضی سے آئے تو آئے نا, گورنمنٹ تو نہیں لا سکتی نا پریکٹیکلی اسپیکنگ. پتہ نہیں نواز شریف نے زندگی میں یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے, اتنی بڑی غیر ذمہ داری کی جو سیاست کی ہے, اس کی قیمت نواز شریف ادا کرے گا. میں اس کی سیاست نہیں دیکھ رہا. لیکن حکومت واپس تو نہیں لا پائے گی نا. دیکھیں کوشش تو پوری ہوگی نا, کوشش تو پوری ہوگی, لیکن ظاہر ہے پیچیدگی بڑے مسائل ہیں. مسائل. یعنی مجھے حیرت ہوئی ذرا آپ سے تجزیہ دی کہ جب کچھ منسٹرز نے یہ بیانات دیے کہ 15 جنوری تک لے آئیں گے, تو نظر آ رہا نہیں آئے 15 جنوری تک تو نہیں آئیں گے نا, کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں برٹش کے ساتھ ابھی تک تو ہمارا سائن ہی نہیں ہوا. اصل بات تو یہ ہے دو طرفہ معاہدہ ہی نہیں ہے ہماری. تو ہم اس آگڈار کو نہیں ابھی تک لا سکے تو اس کو کیسے لائیں گے؟ اور وہ خود بھی نہ آئے گا, اللہ کو پتہ کیا ہو جائے گا, اللہ کو پتہ. دیکھیں کس نے دیکھا اور کس نے سنا, کس نے سوچا تھا جب بے نظیر کو کہا کہ تم شہید ہو, یعنی کہ نہ کرو نہ جاؤ, اس نے کہا آپ تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتے, آئی ایم بیکمنگ اے پرائم منسٹر. آپ مستقبل کے پرائم منسٹر کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ پشاور میں 2 جیکٹیں مل گئی باتھ روم سے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے لیاقت باغ میں فوج کی بات کو نہیں سنا. آج میں گیا ہوا تھا پولیس ہیڈ کوارٹر اور کل پرسوں نیکٹ کا بھی 28 پولیٹیشنز کو جان کا خطرہ ہے. اور وہ واقعی والا ہے یا سیاسی واقعی والا؟ جی کیا ضرورت ہے, میں سیاسی والا بھی ہوتا ہے نا, جلسے کر رہے ہیں چلو یار نیکٹا سے نکالو, ایک ایڈوائزری بتا رہا نا آپ کو. صحیح ٹھیک ہے, میں کسی کا نام نہیں دے رہا. 28 سیاستدان کو, اپوزیشن اور سرکار کی جان کو سنجیدہ خطرہ ہے. سنجیدہ خطرہ ہے, اور اس میں اسلام آباد کی 2-3 بلڈنگ بھی شامل ہیں. اور یہ طالبان کی طرف سے خطرہ ہے. اب تو سارے وہ اکٹھے ہو گئے نا, آپ ایک طالبان PTT ہو گئے, سارے ہو گئے, وہ سارے اکٹھے ہو گئے. سو 28 لوگوں کو, 28 میں اکثریت گورنمنٹ کی اپوزیشن کی ہے. آف کورس اپوزیشن کی, گورنمنٹ کے بھی لوگ ہیں 20-25%. اور کیوں ہے یہ خطرہ؟ مطلب ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ اب 2-3 ہم پہ خودکش ہم نے ان کا کیا بگاڑا. اس زمانے میں تو ایک فضا بنی ہوئی تھی نا ملک میں, اب تو امن کی فضا ہے. کہاں امن کی فضا ہے جی؟ 2-3 دن پہلے پنڈی میں گنج منڈی تھانے میں ہوا, اس سے پہلے پیر ودائی تھانے میں ہوا, 5 بلاسٹ ہوئے ہیں راول پنڈی میں. کراچی میں بلاول ہاؤس کے پاس ابھی وہ دیکھو, جو کل 2 قسم کی خبریں تھی کراچی سے کہ اور بھی گروپ پکڑا گیا. ابھی ایک بڑا گروپ پکڑا ہے آج جو مجھے بتایا گیا ہے. وہ کیا؟ میرا میں ٹیررسٹ کا. اچھا, تو اس کی بات کرنی مناسب نہیں ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ لوگ, ورنہ کل میرا بیان لے کے چلے جائیں گے کورٹ میں جی کے. سو ایک بڑا گروپ پکڑا گیا ہے. اچھا, اینڈ ٹیررسٹ گروپ پکڑا گیا. ٹھیک ہے, سیاست کے بارے میں بات چیت اور جاری, چھوڑا بریک لیتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں جی, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑا مزیدار واقعہ ہوا. مفتاح اسماعیل صاحب دوست ہیں ہمارے, شو میں آئے ہوئے تھے میرے, تو وہی بات ہوئی کہ جناب حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کریں نہ کریں. میں نے کہا جی آپ لوگ جب بھی بات کرنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں, گورنمنٹ والے کہتے ہیں آپ نے NRO مانگا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے تو NRO آج تک نہیں مانگا. میں نے کہا جی وہ جو پورا پلندہ تھا نیت ترامیم کا, وہ آپ لوگوں نے مانگا نا؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تجاویز ہم نہیں لائے تھے, اس تجاویز کا آئیڈیا تھا, انہوں نے الفاظ میں کہا, یہی الفاظ فوج کا تھا. فوج کہہ رہی تھی کہ بیوروکریسی وغیرہ کوئی کام نہیں کر رہی, تو نیب میں امینڈمنٹ ضروری ہے. انہوں نے آئیڈیا دیا فوج نے, جس کے بعد ہم تجاویز لائے, ہم نے نہیں انیشیٹ کیا تھا. بادامی صاحب میں آپ کے منہ سے ایک جملہ چھیننا چاہتا ہوں. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے بات نہیں کرنی. ہاں, آپ خدا پہ یقین کریں, اللہ کو میں نے جان دینی ہے, پھر یہ بتائیں کس سے بات کرنی. فوج سے. اللہ آپ کا بھلا کرے. عمران خان حکومت چھوڑ دے گا جی, ان کی کسی ان کو نہیں چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا. میں نہیں چاہتا چھوڑے گا, ان کو نہیں چھوڑے گا. میں نہیں چاہتا کہ ایسا عمران خان سٹیپ کرے, لیکن لگتا آپ کو یہی ہے. لگتا نہیں ہے بھی یہی ہے. آپ دیکھیں نا, پرسوں اس نے پہلی دفعہ مجھے روک کے یہ بات کہی. اس نے کہا کہ آپ بڑی سادہ زبان میں, شیخ صاحب میں تو آپ کا کام صرف انٹیریئر نہیں ہے, آپ کا کام میڈیا بھی ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کام انٹیریئر نہیں میڈیا بھی ہے, اور میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا ہے, آپ نے بڑی
سادہ سی زبان میں یہ بات کی ہے کہ آپ ان کو کہو آئے اور لانگ مارچ کریں. یعنی سادہ الفاظ میں وہ چاہتے ہیں کہ تن کے رکھو. ہاں بالکل بالکل صحیح جگہ آ گئے آپ. ایسے ہی ہے نا. ہاں بالکل. اس نے کہا کہ آپ کی بات بڑی. ایسا کیوں ہے لیکن جو وزراء اعظم ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ٹیمپریچر ہلکا رکھو, وہ تو الٹا گیا ہے نا کہ یار ذرا بھائی ایزی. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں ایز اے انٹیریئر منسٹر چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ ذرا ہلکا پھلکا کام رہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. کچھ بات سنی جائے, کچھ سنائی جائے, ایک قدم آگے دو قدم پیچھے بات. لیکن عمران خان نو وے. انٹرسٹنگ. تو یہ نیب ترامیم کا آئیڈیا فوج کا ہی تھا؟ مجھے نہیں پتا اس کا. دیکھیں نا ابھی تو میں اس محکمے میں آیا ہوں جہاں انفارمیشن آتی ہیں اور جہاں سے فائلیں گزرتی ہیں اور جہاں بندے کو سے لوگ ایجنسیز بھی رابطہ کرتی ہیں کہ یہ اس طرح نہیں. اس سے پہلے لیکن ایک بات یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے وزیر بھی سارے مانے ہوئے تھے نیب ترامیم پہ. کوئی اتنے دور نہیں تھے. 34 کی بجائے 24 پہ تیار تھے. میں آپ کو جملہ دہراتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ فوج, پی ٹی آئی کے منسٹر اور اپوزیشن سب مانے ہوئے تھے, عمران خان نہیں مانا ورنہ کام ہو جاتا. ٹھیک ہے مفتاح اسماعیل نے بالکل ایسے ہی ہوا. میرا خیال ہے 34 پہ پوری اپوزیشن نہیں مانی ہوئی تھی, 24 پہ مانی ہوئی تھی پی ٹی آئی. گورنمنٹ کے منسٹر ہی مانے ہوئے تھے. انہوں نے خود مجھے بتایا کیا مانے ہوئے تھے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ بھی مانی ہوئی تھی. ظاہر ہے اگر گورنمنٹ مانی ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ بھی مانی ہوئی نا. نہیں آج کل الٹا بھی ہوتا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ مانی ہے تو گورنمنٹ مان جاتی ہے. میرا نہیں خیال. تو یعنی عمران خان واز اونلی ون جو نہیں مان رہے تھے, باقی سارے نہیں. عمران خان ایک واللہ علم اس کے ذہن میں کیا خاکہ ہے. اس کے ذہن میں سینٹ کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. اور وہ اس کے بعد ایک دم ترامیم کا ایک طوفان لانا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان بے شک اپوزیشن تو کہتی ہے کہ جناب وہ تابع دار اور سارے اس کی ریزنز بھی, لیکن عمران خان بہت ساری باتوں پہ نہ بھی کر دیتے ہیں. آف کورس یہ ایسی بے وقوف ہیں. یہ بے وقوف ہیں اسی لیے مار کھا رہے ہیں. تابع دار وابع دار کوئی نہیں ہے. وہ بہت ساری جگہوں پہ وہ تابع دار نہیں ہے. سوری کر لیتا ہے کہ سر یہ میں یہ بہت ساری جگہوں پہ وہ تابع دار نہیں. یہ بڑی غلط تشریح پیش کر رہے ہیں. اس سب جو بہت ساری وجہ ہے ان میں سب سے اہم وجہ کا نام عثمان بزدار ہے. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں مجھے پارلیمانی جملہ انداز ادا کرنے کی تو اجازت ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں, جواب میرا رائٹ ہے کہ میں دوں یا نہ دوں. وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان دیکھیں 2.5 سال تو عثمان بزدار کو ہو ہی گئے ہیں نا. اگلے 2.5 بھی ہو ہی جائیں گے. میں نے 4 مہینے میں چیف منسٹر بدلتے دیکھے ہیں. میں اس کا خود عینی شاہد ہوں. بھٹو نے کتنے, بھٹو کے دور میں چیف منسٹر گئے, دوسرے دوروں میں کتنے چیف منسٹر گئے. اس نے پہلے دن کہا کہ بھئی یہ میری ٹیم میری سلیکشن ہے, یہ کنٹینیو کرے گا. اس کے اندر ریوولٹ ہوا. پنجاب میں بہت سارے مسئلے آئے اور بہت سارے مسئلے آئے. لیکن عمران خان نے ایک جملہ مجھے کہا, وہ میں قوم کے حوالے کرتا ہوں کہ میں اور عثمان بزدار اکٹھے جائیں گے. بات ہی ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر معاملے میں یس سر ہے. مجھے اس نے کہا میں اور عثمان بزدار شیخ رشید اکٹھے جائیں گے. اور اس کی وجہ آپ کے خیال میں سیاسی ہے, اس کی بات انتظامی ہے, روحانی کہ کیا ہے آپ مجھے نہیں پتا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ صوبوں میں عمران خان کی ایڈوائس پر عمل ہو رہا ہے. وہ پرویز خٹک کے وقت کی حالات نہیں ہیں کے پی کے میں یا پنجاب میں. سو اس کا اپنا جس تجربے سے وہ گزرا ہے, حالانکہ پرویز خٹک از اے ایکسیلنٹ مین, بڑا دھیما اور بڑا دور اندیش اور سیاسی تدبر کا بندہ ہے پی ٹی آئی میں. لیکن عمران خان اپنی اس چیف منسٹروں کی سلیکشن کے ساتھ کھڑے. آگے بڑھتے ہیں. جیلیں بھرنے والی ہیں دوبارہ؟ نہیں اتنی کیا, اب کیا جیلیں بھرنے کی ضرورت. میڈیا ہوتا ہے. ضمانت والے تو سارے باہر ہیں, وہ دوبارہ اندر جاتے نظر آتے ہیں. احسن اقبال, رانا ثناءاللہ, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان, مریم نواز. میری گزارش یہ ہے کوٹیں بیلے لے رہی ہیں, اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے نا. میں جیلیں میں نے کاٹی ہے. کلاشن کوف میں 7 سال قید ہو گیا, 4 سال میں قید کاٹ کے آیا. کیا ایک آوارہ سی کلاشن کوف, میرا مطلب ہے یہاں وزن کے حساب سے ملتی ہے. آپ دیکھیں ایک سیاسی آدمی سٹنگ ایم این اے 7 سال قید ہو گیا ایک آوارہ کلاشن کو, اور میں جیل میں تھا, میرے گھر سے نکل آئی. یہ نہیں تھا کہ میں گھر میں تھا, میں جیل میں تھا, میرے گھر سے نکل آئی. برآمد ہو گئی میرے صوفے کے نیچے سے. اور سب لوگوں نے شہادتیں دے دی کہ بھئی ہم نے دیکھا ہے. دیکھا نہیں, نکلی صوفے کے نیچے سے.
تو انہوں نے ٹھوک دیا مجھے 7 سال کے لیے. سو ضمانتوں کا اس وقت فیشن نہیں تھا, ضمانتیں ہوتی نہیں تھی, میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. سو میڈیا کا اسٹرانگ ہونا بھی ضمانت کے بہت بڑا اس میں رول ہے اس کا. مریم بی بی آپ کو دوبارہ سلاخوں کے پیچھے نظر آتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا, میں اتنی ابھی تک, کل میں نے 1-2 دن میں بریفنگ رکھی ہے ان کے کیسز کی. اچھا, آئی ڈونٹ نو. مولانا صاحب کی گرہ تنگ ہو رہا ہے کیا؟ نیب بلا رہا ہے جی وہ سارے معاملات؟ آج تو میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے دوستوں کو بلایا. اصل لڑائی مولانا فضل الرحمان لڑ رہا ہے. اچھا. اور نواز شریف کے پیچھے بھی مولانا فضل الرحمان ہے, اور غلط لڑنے جا رہے ہیں. ہاں ہاں, اور غلط لڑنے جا رہا ہے. دینی مدرسے کے طلباء ہمیں عزیز ہیں, وہ مینار ہیں اس ملک میں. ہم کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں, لیکن کراؤڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہر شہر میں. اب اسلام آباد میں 400 مدرسے ہیں جی. اگر وہ خالی ہو گئے اور روڈ پہ آ گئے تو پھر تو آگے اگر گاڑیوں کا کارخانہ لگائیں گے جاپان تو ہوگا. مسئلہ نہیں بن جائے گا؟ نہیں, مسئلہ جب بنے گا دیکھیں گے اس کو بھی. دیکھیں کراؤڈ جو ہے مدرسوں میں مولانا نے رکھا ہوا ہے. باقی لوگ سمجھدار ہیں, آئیں گے دیکھیں گے حالات. سڑک اگر بھرنی اپوزیشن کی تو مولانا نے بھرنی. ہاں, اور کسی نے نہیں بھرنی. مولانا صاحب کو رام کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب خود بھی بے آرام ہوئے ہیں. کافی زیادہ مجھے چہرے سے بے آرام نظر آتے ہیں, اور ہمیں بھی بے آرام کریں گے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڑا گے نہ کھیڑیں گے. سو وہ عالم کے. شیخ رشید کے خیال میں عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں؟ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے عمران خان کو 5 سال مکمل کرتے دیکھ. کوئی اس میں آپ کو ابہام لگے نہیں رہا؟ مجھے نہیں لگا. اور ان سب لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہوا, یہ نہ کل کہنا کہ وہ جیلوں میں پھینکنا, یہ سیاسی طور پر مجھے شکست کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ بہتر جملہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر اگلا الیکشن جب ہوگا تب دیکھیں گے کیا نئی سیاسی بساط بچتی ہے. وہ اس وقت کے سارے معاملات سارے دیکھے جائیں گے. کچھ انٹرنیشنل فرنٹ میں بات کر لیں. سعودی عربیہ ٹھیک ہے, آج بھی $1 ارب واپس کیا ہم نے. ہے جی, $1 ارب واپس کر دیا آج بھی ہم نے. وہ ہمارے $3 ارب ہم نے لیے تھے, انہوں نے ڈیمانڈ کی 2 ارب ہو گئے. اور فارن آفس اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتا ہے. لیکن کل عمران خان کو فون آیا ہے اور آرمی چیف ملے ہیں سعودی ایمبیسڈر کو. میں بھی ملا ہوں. آج کل آپ کی ملاقات ہوئی؟ کل میری سعودی ایمبیسڈر سے تفصیلی ملاقات کیا ہوئی ہے. کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ قوم کے سامنے شیئر کرنا ضروری نہیں. میں عمران خان کو بتا دوں گا, اور عمران خان کے پہلے ہی نوٹس میں ہے. معاملات بہترین ہے یا تھوڑے سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, بہترین ہے. بہترین تو نہیں ہے, بہتر ہو جائیں گے. یو اے ای کے ایمبیسڈر سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی, کل پرسوں ہوگی تو پھر مجھے صورتحال پتہ لگے گی, ورنہ فارن آفس بہتر تبصرہ کر سکتا. ٹھیک ہے. اگلے 4 مہینے آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا جناب یہ سارا کچھ, تو اگلے 3-4 مہینے پاکستانی سیاست کے لحاظ سے اہم ہے؟ اہم ہے آف کورس, یہ تو کوئی اسپیشل یعنی اس میں یعنی عام سے میری مراد یہ ہے کہ کیا اگلے 3-4 مہینوں میں اگلے 2-3 سالوں کا منظرنامہ پھر کلیئر ہو جائے گا کہ یار معاملہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے, بس کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی ہے کلیئر ہو جائے گا 2-3 مہینوں میں, اور عمران خان 5 سال پورے کرے گا. یہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ میں رہے گی؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سیاست بڑی اور بے رحم چیز ہے. منظور وٹو صاحب سارا کے سارا جہاز 12 ووٹوں سے 2 دفعہ وہ چیف منسٹر بن گئے. جی, اور سارا ہوٹل 5 سٹار اسلام آباد کا بھرا ہوا تھا. بل بھی نہیں ادا کیا جاتے ہوئے لوگ. بل بھی نہیں. اچھا, بل بھی نہیں. اگر کسی کا یہ تجزیہ ہو کہ یہ جو سارا جو معاملہ ہے, یعنی کہ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ سے جس حد تک پنگا لے لیا ہے, اس سارے معاملے میں لاٹری جس جماعت کی لگے گی اس جماعت کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. زرداری صاحب بنائیں گے پارٹی بہتر جو ڈرامہ کر رہے ہیں بلاول صاحب, صرف یہاں سے بول رہے ہیں. اصل تاش کے پتے بلاول صاحب کے پاس نہیں ہیں, وہ آصف زرداری کے پاس ہیں. میں مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف کی سیاست کو نہیں دیکھ رہا, اور آصف زرداری کی دیکھ رہے ہیں. آصف زرداری جتنا اس کو کشن چاہیے, اس کی کوئی لمبی چوڑی تو سیاست نہیں ہے نا. ایسے یہ کہہ رہے ہیں بس میرے مسئلے جو بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں, میں تو انٹیریئر منسٹر نہیں کہہ سکتا, میرے لیے تو بڑے مشکلات ہیں. لیکن آصف زرداری اپنی سیاست ٹھیک کھیل رہے ہیں. آصف زرداری نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تاش کے تینوں یکے اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. بلاول ویسے ہی تقریریں کر رہا ہے. زرداری صاحب کے معاملات وہاں اچھے ہیں جہاں نون کے اچھے نہیں ہیں. بلاول زرداری صاحب بہتر کھیل رہے ہیں نون سے, میں یہ جملہ کہوں گا. بڑے آپ مشکل جملے مجھ سے نکلوانا چاہیں. میں بڑا محتاط رہ کے یہ کہتا ہوں کہ نون سے آصف زرداری زیادہ بہتر کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کنکلوڈ کرتے ہیں. ویسے اب آپ وزیر داخلہ ہیں, ویسے وزیر داخلہ آپ کے خیال میں کیا چیلنج ہے سب سے بڑا اس منسٹری؟ آف کورس سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے, ریزگنیشن ہے.
سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ ان کی اسلام آباد آمد کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس ملک میں ٹیررسٹ تھریٹ ہے, کووڈ-19 ہے, آج 105 لوگ مرے ہیں, جو کہ ایک بہت ریکارڈ ہے. سب سے بڑا تھریٹ یہی ہے کہ 28 سیاستدانوں کی جانوں کو خطرہ ہے, اور اگر ایک آدھا بھی 28 میں کامیاب ہو گیا حملہ تو اس ملک کی سیاست میں انتشار بڑا مسئلہ بن جائے گا. اور کبھی آپ سوچتے ہیں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اب آپ کا جو قلمدان ہے اس پہ میں سوچ رہا تھا, پیش رو آپ کے رہے ہیں, چودھری شجاعت صاحب رہے ہیں وزیر داخلہ پاکستان کے, اعتزاز احسن صاحب رہے ہیں, رحمان ملک, چودھری نثار, وہ پورٹ فولیو آپ اس وقت شیئر کر رہے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, تو جاتے جاتے بس ایک آخری سوال آپ سے کہ پاکستان کی سیاست میں سینٹ کے الیکشنز کے بعد, پاکستان کی سیاست میں سینٹ کے الیکشن بڑے اہم ہیں. عمران خان سینٹ کے الیکشن جیت کے اہم قانونی ترامیم لائے گا, اور عمران خان حکومت چھوڑ دے گا, ان کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا اور 5 سال پورے کرے گا, چاہے اس کی کوئی پرائز بھی پے کرنی پڑے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.